الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال من نجات يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك او كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ایک بیان ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر ایک نصیحت فرمائی، اور جس نصیحت کے اندر فرمایا کہ جو انسان ان تین چیزوں پر عمل کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے گا. بڑا عمدہ بیان تھا. آخری عشرے میں اعتکاف میں یہ بیان کی تعلیم ہوئی تھی. ذہن میں آیا کہ بڑی مفید باتیں اس بیان کے اندر اور اس نصیحت کے اندر موجود ہیں، تاکہ آپ کے سامنے بھی یہ پیش کر دیا جائے. اور یہ جو کتاب ہے میرے سامنے، یہ کتاب حضرت مفتی فاروق صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کے مواعظ اس میں جمع کیے گئے. یہ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پیر بھائی ہیں، اور بڑی بہترین طریقے سے اس حدیث شریف کی انہوں نے تشریح فرمائی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اور دوسری نصیحت فرمائی، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی تم بغیر کسی ضرورت کے اپنے گھر سے باہر مت نکلو. اور تیسری نصیحت فرمائی، اپنے گناہوں پر رویا کرو. تین باتیں. یہ ایک مختصر سی حدیث شریف اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اس حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے فتنوں کا علاج ارشاد فرمایا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، من نجات یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کی کیا شکل ہے؟ یہ دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، فسادات سے بھری ہوئی ہے، اس میں بچنے کی شکل کیا ہے؟ تو فرمایا نجات کی شکل کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ارشاد فرمائی. ان تین چیزوں پر عمل کرو اور ہر قسم کے فتنوں سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی. کتنی چیزوں پر عمل کرنا بتلایا؟ تین. انسان تین چیزوں پر عمل کر لے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے فتنوں سے اسے نجات عطا فرما دے گا. آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، گھر تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ ان سارے فتنوں سے ہم کو اللہ رب العزت نجات دے دے. کتنا اہم سوال کیا گیا. لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی فراست پر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکمت و دانائی، فہم و فراست عطا فرمائی، بڑے بڑے مشکل سوالات اور چٹکیوں میں ان کا حل فرما دیتے اور ان کا علاج ارشاد فرماتے تھے. بہت آسان اور بہت سہل ہر قسم کے فتنوں کا علاج ارشاد فرمایا، اور اتنا آسان ہر آدمی اس پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہوگا، دشوار ہوگا. امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں.
پہلی چیز ارشاد فرمائی املک علیک لسان، اس کا مطلب ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی ولیسعک بیتک، اپنے گھر سے باہر نہ نکلو۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وبکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ بس یہ تین چیزیں ارشاد فرمائی، ان تین چیزوں پر عمل کرنا ہر قسم کے فتنوں کا علاج، جھگڑوں کا علاج، برائیوں کا علاج اور گھر کی تباہی اور بربادیوں کا علاج۔ صرف ان تین چیزوں پر عمل کرنا، املک علیک لسانک، یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ زبان تو ہے بہت معمولی سی چیز، لیکن اس سے جو اثرات اور نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ یہی زبان ہے، اسی زبان کے ذریعے سے ایمان بھی بنتا ہے اور اسی سے کفر بھی بنتا ہے۔ زبان کے ذریعے انکار کرو ایمان و اسلام کا تو کفر، اور زبان کے ذریعے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو ایمان۔ آدمی ایمان کا اظہار اسی زبان سے کرتا ہے۔ 80 برس کا بوڑھا کفر میں اس کی ساری زندگی گزر گئی، لیکن ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، صدق کے دل سے مسلمان بن جاتا ہے، جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نہیں آپ نے پڑھا ایک واقعہ کہ ایک شخص پوری زندگی بتوں کے سامنے جاتا ہو یا سنم اے بت یا سنم کرتا، ایک مرتبہ بھولے سے یا سنم کی جگہ پر نکل گیا زبان سے یا سمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا بولو بولو کیا ہے، اور اللہ نے اس کو ایمان میں داخل کر دیا۔ ایک بار 70 سال کا بوڑھا پوری زندگی یا سنم یا سنم یا سنم کہتا رہا، اور ایک مرتبہ زبان سے نکل گیا یا سمت۔ اللہ تو بڑا رحیم، بڑا فیاض ہے۔ ایک انسان 70 سال 80 سال 90 سال تک گناہوں کا کام کرتا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، لیکن جہاں اللہ اس کو توفیق دے دے گناہ چھوڑنے کی اور توبہ کی، تو اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جب گنہگار انسان توبہ کر لے، ایمان لے آوے، عمل صالح کر لے، اللہ رب العزت آج تک کے جتنے گناہ کیے، اتنی بڑی عمر تک 70-80 سال تک گناہوں کے اندر مبتلا رہا، لیکن جہاں اللہ نے اسے ایمان توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اللہ رب العزت کی فیاضی، اللہ کا کرم، اللہ کا رحم دیکھیے، آج تک کے سارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کیا بلکہ ان سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا۔ یہ اللہ اتنا بڑا، چلو خالی معاف بھی کر دیتے تو بہت بڑی بات تھی، صرف معاف نہیں، ان گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا۔ خدا نخواستہ اسی زبان سے کفر کا کلمہ نکل گیا، سارا ایمان خراب ہو گیا تو جہنم میں گیا۔ یہ زبان کا چھوٹا سا عمل، اسی سے ایمان بھی بنا، اسی سے کفر بھی بنا، اور اسی سے جنت بھی بنی، اور اس سے جہنم بھی بنی۔ یہی زبان تو ہے، جہاں زبان اچھی چلی تو گھر آباد، اور جہاں زبان بری چلی تو گھر برباد۔ اس زبان کے ذریعے گھر آباد بھی ہوتے، اور اسی زبان کے ذریعے گھر کیا ہوتے، برباد اور ویران ہوتے۔ یہی زبان ہے، اسی سے چیزیں حلال بھی ہو جاتی ہے اور اسی سے چیزیں حرام بھی ہو جاتی ہے۔ یہی زبان ہے، اس زبان کے ذریعے سے امام صاحب کہتے ہیں فلاں کی بیٹی باعوض اتنا مہر تمہارے نکاح میں دے دیا، تم نے قبول کر لیا؟ تو آدمی کہتا ہے میں نے قبول کر لیا۔ یہ جملہ زبان سے نکلا، میں نے قبول کر لیا، یہ عورت اور لڑکی جو اب تک حرام تھی، دونوں کا ملنا جلنا بھی حرام، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی حرام، بات چیت بھی حرام، لیکن اتنا کلمہ زبان سے نکالتے ہی جو حرام چیزیں تھی وہ اب حلال ہو گئی۔ اب تک دیکھنا بھی حرام تھا،
اب ہر طرح خدمت لینا بھی حلال ہو گیا، اور اس سے ہر طرح کا کام لینا، استعمال میں لانا، ساری چیزیں حلال ہو گئی بالکل۔ اسی طرح اس زبان سے ایک کلمہ کہہ دینے کی وجہ سے جو عورت آپ کے لیے حلال تھی، آپ کی بیوی تھی، آپ کی خدمت میں رہی اور 20-30 برس گزارے، 50 برس آپ کی رفاقت اور معیت میں گزارے، 15-20 برس آپ کے بچے بھی ہوئے، 15-20 آپ کے بچے بھی ہوئے، اور آپ سے یہ زبان تیری استعمال ہو گئی اور طلاق کا لفظ زبان سے نکل گیا کہ میں نے تجھ کو 3 طلاق دے دی، اور آپ دونوں گویا ایک بن کے رہتے تھے، لیکن ذرا سا کلمہ زبان سے نکلنے کے بعد اب وہ بیوی حرام ہو گئی یا نہیں؟ بیوی حرام ہو گئی۔ اب اس کو دیکھنا بھی حرام، اس سے خدمت لینا بھی حرام، اس کا چھونا بھی حرام، اس کے ساتھ اب ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ یہی زبان ہے کہ اسی کے ذریعے سے گھر آباد ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے سے گھر برباد ہوتا ہے۔ آپ نے زبان کو صحیح استعمال کیا، دلہن گھر میں آ گئی، گھر آباد ہوا، 10 بچے پیدا ہو گئے۔ کیسا گھر آباد ہو گیا؟ چہل پہل پورے گھر کے اندر، لیکن آپ کی یہ زبان غلط استعمال ہو گئی، ٹیڑھی استعمال ہو گئی، طلاق کا لفظ نکل گیا، اب وہ بیوی آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ مکان میں سے اب اس کو نکالیں گے، وہ اپنے گھر تم اپنے گھر، بچے الگ پریشان، وہاں بھی رونا پیٹنا پڑ رہا ہے، یہاں بھی سب رو رہے ہیں، چلا رہے، بچے الگ الگ رو رہے، پریشان ہیں، صرف اسی زبان کے غلط استعمال ہونے کی وجہ سے یہاں سے وہاں تک ساری تباہی و برباد آ گئی یا کہ نہیں آئی؟ سارا گھر ویران، بچے پریشان، باپ بھی پریشان، اماں بھی پریشان، اس گھر میں بھی ماتم، اس گھر میں بھی ماتم، یہاں سے وہاں تک سب ماتم ہی ماتم ہے، صرف اس لیے کہ زبان صحیح استعمال نہیں ہوئی اور زبان کو قابو میں نہیں رکھا۔ اس لیے حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك وإن استقمت فاستقمنا وإن اعوذت اعوذتنا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء زبان کے سامنے صف لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں دیکھ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے۔ ڈنڈے جو پڑتے ہیں کس کی وجہ سے پڑتے ہیں؟ زبان کی وجہ سے۔ تو کمر کہتی ہے تو سیدھی رہنا، اور ڈنڈے تو ہم کو کھانے تھے، اس کو تو کچھ کرنا نہیں۔ یہ زبان سے غلط لفظ استعمال ہو گیا، سارا وبال انسان کے پورے بدن پر پڑتا ہے۔ ایک موقع پر سفیان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ حضرت آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ کس چیز کا محسوس کرتے ہیں؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اس کا۔ چنانچہ معلوم ہو گیا کہ اگر زبان ذرا سی بھی ٹیڑھی چلی تو سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زبان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ زبان تیری استعمال ہو گئی جس کی وجہ سے یہاں سے وہاں تک ساری تباہی بربادی ہی بربادی آ گئی۔ اگر یہ زبان صحیح ہوتی، قابو میں ہوتی، تو یہ ساری نوبت کیوں آتی؟ اسی زبان کی وجہ سے باپ نے کچھ کہہ دیا، بیٹے نے صبر نہیں کیا، باپ بیٹے میں لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہی زبان ہے کہ اس کی وجہ سے دوستی بھی بنتی ہے اور اسی کے ذریعے سے دشمنی بھی بنتی ہے۔ آپ کا غیر دوست آپ کے ہر دکھ درد میں شریک، لیکن زبان سے غلط لفظ آپ نے کہہ دیا۔ میاں ہر وقت ہمارے گھر پڑے رہتے، کچھ کام نہیں، جس وقت دیکھو کھانے کے لیے آ جاتے، کیسا ہی آپ کا جگری دوست ہو، لیکن جب آپ نے یہ کلمہ کہہ دیا، بتاؤ آپ دوستی باقی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ ساری دوستی ختم، زندگی بھر کی دوستی ایک کلمے میں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ تم اس کو بلاؤ گے تب بھی نہیں آئے گا۔ بھائی ہم تو محبت میں جاتے تھے، وہ تو ایسا آدمی نکل پڑا، کمینہ آدمی نکلا، اس نے ہماری محبت کی یہ قدر کی، ہم نے زندگی بھر بھی نہیں پھٹیں گے۔
اس کی طرف وہ تو ایسا نالائق آدمی ہے، ساری دوستی ایک کلمے میں ختم ہو جاتی ہے. اب کتنا ہی مناؤ ماننے کا سوال ہی نہیں، جو گئی وہ تو گئی گاڑی. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو. یہ قولا سدیدا، اور یہ آیت کریمہ عام طور پر نکاح کے خطبے کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، اور اس میں آیت میں وقولوا قولا سدیدا ہے. اس کی مفسرین نے الگ الگ ترجمہ کیے ہیں. مجھے ایک ترجمہ بڑا پسند آیا اور ایک قول، وہ یہ کہ ایسی بات کہو جس سے سامنے والے کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. اگر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر سے نکاح کے خطبے کے موقع پر اس آیت کا انتخاب کرنا، اس کی وجہ سمجھ آتی ہے. سب ابھی آپ نے سن لیا کہ سب کچھ زبان سے ہوتا ہے، گھر میں آواز زبان سے ہوتا ہے، گھر ویران میں کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے. اب اگر آپ کی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہیں نکلا بلکہ میٹھا کلمہ، آپ نے کبھی بھی اپنی زبان سے نبی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکالے عورت جو شوہر اور شوہر کے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اور اسے شوہر کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکالے جو عورت اور عورت کے رشتہ داروں کے کیا ہو؟ خلاف ہو. کیسی زندگی گزرے گی؟ اتنی بہترین سکون والی زندگی گزرے گی. یہ قولا سدیدا، اس کا تعلق ہی زبان سے. اگر ہماری زبان اچھی رہی، میٹھی رہی، نرم رہی، بھلی رہی، تو گھروں میں کبھی کوئی جھگڑا ہوگا ہی نہیں. اور جہاں زبان ٹیڑھی ہوئی، بولنے میں تیز ہو گئی اور سخت ہو گئی، اور ایسے کلمات زبان سے نکلنے لگے کہ سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے، سمجھ جاؤ کہ پھر گھروں کے اندر سکون کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا املک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو کیا رکھو؟ قابو میں رکھو. یہی زبان ہے کہ اس سے نیکیوں کا انبار بنتا چلا جاتا ہے. نیکیاں ہی نیکیاں جمع ہوتی جن میں. آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملی. اور قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے بندہ سرگوشی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے. آپ جیسے یہاں موبائل ملاتے، موبائل میں بیٹھے یہاں ہیں اور بات عرب میں کر رہے، آپ نے موبائل ملایا، آپ بیٹھے یہاں ہیں اور بات آپ امریکہ میں کر رہے، افریقہ میں کر رہے، اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے. اسی طرح اللہ سے بات کرنے کے لیے وہ تو موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک کی تلاوت آپ نے شروع کی تو اللہ سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے، دعا مانگ رہے، اللہ سے بات چیت کر رہے. یہ زبان کو اللہ نے کتنا آسان بنوا دیا. گھر بیٹھے ہوئے، اپنے بستر میں بیٹھے ہوئے خدا سے ہم کلام ہو رہے، اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ بندے کے لیے کہ اپنے خدا سے ہم کلامی ہو، اپنے خدا کے ساتھ بندے کی راز و نیاز کی باتیں ہو. کتنی بڑی چیز ہے. یہی زبان ایسی بھی ہے کہ اس سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جس سے دلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہو. اور یہی زبان ہے کہ ایسا کلمہ بھی نکلتا ہے جتنے سمندر ہے دنیا کے، اگر ان میں یہ کلمہ ملا دیا جائے تو سارے سمندر بھی کروے بن جائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہہ دیا جس سے ان کی حقارت اور ذلتی محسوس ہو رہی تھی. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر 7 سمندروں میں ملا دیا جائے تو 7 سمندر کروے ہو جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ جملہ کہنے والی ہے
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، جنت کی بشارت ہے ان کے لیے دنیا میں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، کتنا اونچا مقام ہے ان کا، لیکن ذرا سا جملہ زبان سے کہہ دیا تو فرمایا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے اگر ساتوں سمندر میں ملا دیا جائے تو ساتوں کروے ہو جائیں۔ ایک مرتبہ بڑا اچھا عمدہ اور نصیحت آموز واقعہ ہے، چھوٹا اور لطیفہ جیسا ہے لیکن سمجھنے کے اعتبار سے بہت بہترین۔ دو میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی اور لڑائی چلتی رہتی ہمیشہ، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا اور طلاق کی نوبت آ گئی۔ بس صبح شام اسی طرح گزرتی، دونوں خاندانوں میں لکھا جائے یا کیا شرطیں طے کی جائے، پنچ بیٹھ گیا، طلاق کے لیے سب چیزیں ہو رہی تھی۔ اتفاق سے بیچاری وہ عورت اچانک کسی بزرگ کے پاس چلی گئی، ان سے جا کر سارا ماجرا بیان کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں، اور دعا کی درخواست کی۔ بھائی ان بزرگ صاحب کو کہا اب تو بالکل طلاق کی نوبت آ گئی ہے، میرا شوہر بالکل طلاق دینے کے لیے موڈ میں ہے اور مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، کسی طرح ہمارا گھر آباد ہو جائے، بس فکر یہی ہے۔ اور میاں بھی نہیں چاہتا کہ گھر برباد ہو، بیوی بھی نہیں چاہتی گھر برباد ہو، لیکن اپنی لڑائی کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے زبان کو غلط استعمال کر لیتے ہیں، اور زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ساری تباہی اور بربادی آ جاتی ہے۔ چنانچہ بزرگ صاحب نے ان کو سمجھایا، کہا کہ اچھا تم بوتل میں پانی لے کر آؤ، کیا فرمایا؟ ایک بوتل میں پانی لے کر آؤ، میں اس کو پرکھ کر دوں گا۔ بوتل میں پانی منگا لیا، پرکھ کر دم کر کے دیا، اور عورت سے کہہ دیا جب تمہارا شوہر گھر آیا کرے اور تمہیں برا بھلا کہا کرے، لڑائی جھگڑا کرے، تم یہ پانی منہ میں لے کر بیٹھ جانا، منہ میں پانی کیا کر لینا؟ ڈال دینا، اسے پینا نہیں، اسے اگلنا نہیں، بس منہ میں لے کر بیٹھ جانا۔ جب تک شوہر کا غصہ ختم نہ ہو تب تک یہ پانی منہ سے نکالنا، منہ میں لے کر بیٹھے رہنا، نکلنا بھی نہیں، باہر بھی نہیں نکالنا، اور جب شوہر کا غصہ ختم ہو جائے پھر وہ پانی پی لینا، جب تک غصہ ختم نہ ہو تب تک اس کو منہ میں لیے رکھنا۔ چنانچہ شوہر آیا اور اپنی عادت کے مطابق لان تان کرنا شروع کر دیا، اس نے بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تو ایسی ہے ویسی ہے فلانی ہے تو کیسی ہے، اور 10 باتیں اس کے شوہر نے سنائی۔ لیکن بیوی صاحبہ تھی، جلدی سے اٹھی، اپنے بزرگ صاحب نے جو نصیحت دی اور وہ پانی منہ میں لیا اور بیٹھ گئی چپ چاپ۔ اب وہ شوہر گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، بیوی ہے کہ بولتی ہی نہیں، اور اگر وہ بولے گی تو پانی منہ سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا۔ اب اس پانی کو سنبھالے رکھنا ہے تاکہ وہ پانی منہ سے نکل نہ جائے۔ ان بزرگ کی طرف سے ہدایت یہ تھی کہ پانی منہ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ چنانچہ جو بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، شوہر خوب غصہ ہو رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، یہ اپنا بس خاموش بیٹھی ہے، یہاں تک کہ شوہر گالی دیتے دیتے تھک گیا۔ اب شوہر کو ندامت ہو رہی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، خواہ بیچاری کو گالی دی، اتنی دیر سے میں گالی دے رہا تھا، کتنی اچھی عورت ہے، ایک حرف مجھے اس کے جواب میں نہیں کہا، ساری باتیں سن لی، اب الٹا شوہر شرمندہ ہو رہا۔ لیکن سوچا کہ شاید اتفاقی بات ہو، میری بیوی بات کوئی دل میں آ گیا ہوا، مگر یہ تیری اور فطرت کی کہ کبھی چپ نہ رہے، یہ تو شاید جیسا آج کا دن ہوگا چلو۔ لیکن سوچا کہ شاید اتفاق ہو یا واقعی اس کی عادت بدل رہی ہو، لیکن ذرا آزمانا چاہیے 4-5 دن کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے یا کچھ ایک دن کا واقعہ ہے۔ پھر دوسرے وقت آیا یہی بات ہوئی، پھر تیسرے دن آیا پھر یہی بات ہوئی، اسی طریقے سے 3-4 دن تک کرتے رہا اور وہ تھک کر چلا گیا، اور زیادہ اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی ہوتی رہی۔ لیکن سوچا کہ ابھی اور آزمانا چاہیے کہیں یہ اتفاق تو نہیں ہے، واقعی اب یہ اچھی بن گئی ہے۔ پھر 2-4 مرتبہ آزمایا اور پھر گالی دینا شروع کیا، پھر وہ بیچاری بیوی پانی لے کر منہ میں بھر کر بیٹھ گئی۔
جب 5 7 10 مرتبہ اس نے آزما لیا، بھائی اب تو یہ جواب ہی نہیں دیتی، بات ہی نہیں کرتی، بالکل خاموش رہتی ہے، اب شوہر کو یقین آ گیا کہ اب اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، یہ پہلے جیسی بیوی نہیں رہی۔ پہلے تو باتیں کرتی تھی، غصہ ہوتی تھی، جواب دیتی تھی، میں ایک کہتا یہ 10 سناتی، لیکن اب تو یہ بالکل جواب نہیں دیتی، یہ تو بہت اچھی بیوی بن گئی، بہت اچھی عورت بن گئی، اس سے اچھی بیوی کون ہو سکتی ہے؟ چنانچہ جب شوہر الٹا معافی مانگ رہا ہے، میں معافی مانگتا ہوں، میں نے تمہیں بہت ستایا، میں نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی، بیوی الگ سے معافی مانگ رہی ہے، شوہر الگ سے معافی مانگ رہا ہے، جو کل تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا تھا وہ بالکل تباہ اور برباد ہونے والا تھا، ایک تدبیر اور ذرا سی حکمت کی وجہ سے اور زبان پر قابو پا لینے کی وجہ سے وہ گھر آباد ہو گیا، آپس میں پیار و محبت سے دونوں نے رہنا شروع کر دیا اور پوری زندگی اسی الفت اور محبت میں گزری۔ بولا دیا، اب بول ہی نہیں پائے۔ بیوی کیا سمجھی کہ مزدور صاحب نے کوئی وظیفہ دے دیا ہے اور اس کی وجہ سے میرا شور میرا ہو گیا، لیکن کوئی وظیفہ نہیں تھا، تو خاموش رہی، تو نے کوئی جواب نہیں دیا، تو شوہر کے دل میں کیا گئی؟ تیری قدر ہو گئی، تیری عزت آ گئی۔ اگر آج ایسا ہو، دو اصل میں کہا تھا کہ دونوں میں کوئی جھگڑا ہو، دونوں ساتھ بولیں گے تو لڑائی بڑھے گی، ایک خاموش ہو جائے گا، کہیں بھی چاہے میاں بیوی ہو، کہیں بھی جھگڑا ہو، دونوں لڑنے والے ساتھ ساتھ بولیں گے تو لڑائی بڑھے گی، اور دو میں سے کوئی ایک بھی خاموش ہو جائے گا تو لڑائی کیا ہو جائے گی؟ تھم جائے گی۔ ابلیس کو، شیطان کو موقع نہیں ملے گا آگے۔ ایک نصیحت اور کر رہے کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی خدمت کا اعتراف کرے اور اس کے سامنے بھی کبھی کہا کرے، بھائی تو ہمارا کیا کیا کرتی ہے، تو ہماری اتنی خدمت کرتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، دنوں پر کام کرتی ہے، تیرا کتنا ہم پر احسان۔ اس سے بیوی کے دل کے اندر شوہر کی کیا پیدا ہوتی ہے؟ قدر، کہ میرا شوہر میری قدر کر رہا ہے، میری عزت کر رہا ہے، میری خدمت کا اعتراف کر رہا ہے، تو بیوی کے دل میں محبت بڑھتی ہے صرف چند جملوں میں، اور مرد کے چند جملوں کی وجہ سے بیوی کے دل میں شوہر کی عزت بیٹھ جاتی ہے۔ آگے والا جو جملہ ہے، 3 جملے فرمایا تھے، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ آگے والے جملے کی تشریح میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب محمود المواعظ سے کرتا ہوں، اس میں تشریح زبان کی بڑی عمدہ تھی، باتیں بڑی سمجھ میں آنے والی تھی، اس لیے اس کو پڑھا۔ اب آگے کی بات ذرا دیکھیے، دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تم کو سموئے رکھے، یعنی آدمی کو بلا ضرورت اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ گھر آدمی کی اصل رہائش کی جگہ ہے، لیکن آج کل لوگوں کا ایک عام مزاج بن گیا ہے، گھر میں زیادہ ٹکتے ہی نہیں، وہ 2 منٹ بھی گھر میں چین سے بیٹھنے کو تیار نہیں، زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزرتا ہے۔ اب گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ گھر والے اولاد کی نگرانی اور پرورش اور ضروریات وغیرہ کی طرف کوئی توجہ نہیں، اس لیے وہ بھی آزاد ہے اور گناہوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کو کوئی پرواہ نہیں، نہ اس کا حال ٹھیک ہے نہ گھر والوں کا۔ آدمی یہی ہو رہا ہے، مرد صبح سے لے کر شام تک جاب پر ہوتا ہے، دکان پر ہوتا ہے، آفس پر ہوتا ہے، یہ جب رات کو گھر آتا ہے کھانا کھاتا ہے، پھر آتا ہوں تو باہر جائے گا چوراہے بنا کے بیٹھتا ہے رات کو 12:30 1 بجے تک۔ اب بیوی بیچاری پورا دن اکیلی رہی ہوتی ہے اور پوری دن اکیلی رہ کر رات کو شوہر کا انتظار کرتی ہوتی ہے،
لیکن شوہر ہے کہ اسے اپنی بیوی کی کوئی پرواہ نہیں، اور اس کے دل میں کوئی یہ خیال نہیں کہ دن بھر پورا کا پورا میری اس بیوی نے کس طرح گزارا اور میرے بچوں کو رکھا، گھر کا کام کاج کیا، اور آج دو باتیں ایک دوسرے کو کہنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر کے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے وہ بیچارے انتظار کر دیے، اور یہ میاں چلے السلام علیکم کہہ کر اور باہر دوستوں میں جا کے ہنسی مذاق کرنے بیٹھ گئے۔ اب بتائیے بیچاری یہ عورت کب تک جاگے گی؟ تھکی تھکائی دن بھر کے گھر کے کام کاج کر کے سو جائے گی، اور اس کے دل کے اندر شوہر کی کیا محبت آئے گی، شوہر کی کیا اس کے دل کے اندر قدر آئے گی؟ ایک تو یہ نقصان، یا بھی دوسرا اس کا الٹا، چلو بھائی شوہر بھی گئے، وہ اپنا مائنڈ فریش کر رہے اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ بھی موبائل لے کے بیٹھ جائے گی۔ معلوم نہیں موبائل پہ ایسا فتنہ ہے کہ کیا دیکھے گی کیا نہیں دیکھے گی، کیا سنے گی کیا نہیں سنے گی، کس کو معلوم؟ تو یہ بھی غلط چیز کے اندر پڑ جائے گی، اور وہ گیا اپنا مائنڈ فریش کرنے، اور یہاں عورت میرے پاس ایک فیصلہ آیا مسئلہ، عورت ہوگا ایسے، مطلب میں جو کہہ رہا ہوں مرد باہر رہتا ہوگا، تو عورت موبائل کی اتنی عادی ہو گئی، جب فیصلے کے اندر پوچھا گیا شوہر کو کہ بھائی تو کیا چاہتا ہے تیری بیوی سے، تو شوہر نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں ساری اس کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک شرط ہے میری کہ موبائل کم استعمال کریں۔ کوئی بڑی بات نہیں، صحیح بات بتائیں، موبائل ضرورت کے مطابق استعمال کریں، کم استعمال کریں۔ یہ ہر وقت موبائل لے کر بیٹھی رہتی ہے، اب یہ موبائل کی عادت ڈالی ہوئی اسی نے، وقت نہیں دیا ہوگا، یہ عادی بن گئی۔ یہ عورت کو جب کہا گیا کہ تیرا شوق سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو، موبائل نہیں چھوڑوں گی، سب کچھ کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اگر مجھے جدا کرنا ہو تو جدا کر دو، اور موبائل نہیں چھوڑوں گی، اور وہ جدائی اختیار کی، موبائل نہیں چھوڑا۔ اس کا بھی نتیجہ ہم ہی ہے۔ ایک جگہ پر ہوا یہی فیصلہ، حافظ صاحب نے اس کی بیوی کو پوچھا، اس کی بیوی نے کہا کہ یہ آتے ہیں رات کو وہ خود موبائل لے کے بیٹھے تھے، تو میں کس سے باتیں کروں، میں باتیں کس سے کروں؟ دیکھیے، اس لیے یہ انسان کی جو عادت ہو جاتی ہے گھر سے باہر رہنے کی، گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ نہ اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کیا کرتے ہیں، نہ اسے اپنے بچوں کی پرورش کی فکر ہوتی، اور جب اپنے بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے گا تو بچوں کے دل میں بھی ماں باپ کی جو قدر آنی چاہیے وہ قدر نہیں ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہے، آپ کسی کاروبار میں لگے ہوئے ہو، کاروباری ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکلے تو کوئی حرج کی بات نہیں، نماز کا وقت ہوا، نماز جماعت ادا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دنیا یا آخرت کے کام کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا اپنے آپ کو بلا وجہ مصیبت میں ڈالنا ہے۔ یہ بہت بری عادت آج مسلمان نوجوانوں کی کہ راتوں کو باہر رہ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، قیمتی وقت چوراہے پر بیٹھ کر اپنا قیمتی سرمایہ ضائع کر دیں۔ اسے سوچنا ہے۔ پھر آج کل کا ماحول کیسا ہے، کہاں بیٹھیں گے، ادھر جا کے بیٹھیں گے، ادھر جا کے بیٹھیں گے، وہ غیروں کے علاقوں میں جا کر بیٹھیں گے، غیروں کے علاقوں میں، کیا مقصد؟ آج کل کا ماحول ایسا ہو گیا، گھر سے باہر نکلے تو راستوں میں گناہوں کو دعوت دینے والی چیزوں کی بھرمار نظر آتی ہے، کچھ نہیں تو آدمی کی نگاہ تو ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے، بد نگاہی ہو ہی جاتی ہے، اور اگر بد نگاہی بلا قصد ہو تو پہلی مرتبہ تو معاف ہو۔ اب ذرا دیکھیے بچنا مشکل ہے، اگر گھر میں رہیں گے بغیر کوئی ضرورت نہیں نکلے تو اتنی دیر گھر میں رہیں گے گناہ سے بچ گئے، جہاں گھر سے باہر نکلے تو نگاہ کا بچانا آج کے ان ماحول میں کیا بہت مشکل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی لا تطع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية۔ ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت، کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ گئی اور ہٹا لو، معاف۔ ہاں اگر اس پر نگاہ ٹکی رہی تو ناجائز،
پہلی نگاہ معاف ہے. میں نے پہلی نگاہ کی تشریح میں کرتا ہوں. پہلی نگاہ کس کو کہتے ہیں؟ کتنی دیر عورت پر نگاہ رہے تو معاف. اس کی آسان شکل، آسان تشبیہ. مثال، یہ سوئچ ہے، کسی سوئچ کے اندر کرنٹ ہو اور آپ نے فین چالو کرنے کے لیے انگلی لگائی اور اس میں کرنٹ ڈل رہا، آپ دبائے رکھو گے، کیسے ہٹاؤ گے انگلی؟ آپ ذرا بتائیے کس طرح ہٹاؤ گے؟ آپ خود تصور کر لو. ایک ذرا آپ نہیں رکھو گے اندر. اس سے زیادہ کرنٹ اس میں، عورت کے دیکھنے میں اس سے زیادہ کیا ہے؟ کرنٹ. اس کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ جس طریقے سے آپ کی انگلی کو کرنٹ آنے سے آپ جس طرح ہٹا دو، اس طرح آپ کی نظر کسی عورت پر پڑ جائے نہ محرم پر تو آپ کو اسی طرح ہٹانا ہے. یہ پہلی نگاہ ہے. ہمارا اکابر کا عمل یہ ہوتا تھا کہ پہلی نگاہ بھی پڑھنے نہ پائے، اپنے آپ کو اس سے بھی بچانے کا اہتمام کرتے تھے. قصہ یاد آ گیا، بڑا ہی عجیب واقعہ یاد ہے اچانک میں. آپ کہیں گے کہ کیسے بچنا مشکل، کیسے بچنا؟ سلطان شمس الدین التمش، دہلی کا بڑا بادشاہ، بیت تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، ان کا جنازہ جب لایا گیا، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے. اور اتنے میں کوئی بزرگ آگے بڑھے جنازے کی نماز پڑھانے، اتنے میں ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر وہ کہتا ہے سن لو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے وصی بنایا، یعنی وصیت تم تک پہنچانے والا. اور وہ وصیت کر کے انتقال کر گئے اور انہوں نے کہا کہ جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہو وہ کیا کرے؟ میری جنازے کی نماز پڑھے. پہلی چیز، جس کی کبھی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی، تہجد. دوسرا، جس کی عصر کی سنت کبھی نہ چھوٹی ہو. اور تیسری چیز، کبھی اس کی غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہے. بتائیے کوئی نہیں ملے گا، پوری دنیا گھوم لو. ایک تہجد تو گئی ہے، چلو تہجد نہ گئی ہو تو یہ نامحرم تو ہمارے یہاں جو ماحول ہے بچنا مشکل. اب سمجھو گے کہ کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی ہمیشہ عبادت میں اور گھروں میں رہتا ہوگا اور تسبیح پتہ وہ نکلے گا. بس تھوڑی دیر ہوئی، سناٹا چھا گیا. تھوڑی دیر میں ایک شخص آگے بڑھتے ہیں روتے ہوئے، ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سر سے چادر ہٹاتے ہیں اور ان کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے شیخ، آپ نے جاتے جاتے میرا راز فاش کر دیا. سب دیکھتے کون لا رہا؟ وہ دہلی کا بادشاہ خواجہ سلطان شمس الدین التمش تھے. اس زمانے کے بادشاہ ایسے ہوتے تھے. اور وہ آگے بڑھے اور انہوں نے پھر کیا کی؟ جنازے کی نماز پڑھائی. تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر روتے رہو. انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، کبھی بھول کر کبھی قصدن، لیکن اس کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اپنے دل کو صاف اور پاک کر لے گناہوں سے. اپنے گناہوں پر رونا بڑی اچھی اور مبارک عادت ہے. ضرورت ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پر آنسو بہانے کی عادت ڈال دے، ندامت کا اظہار کرے اور اس پر غمگین اور افسردہ. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. بہترین گنہگار وہ ہے کہ جو گناہ کرے لیکن گناہ کے بعد
فوراً توبہ کر لے، رو لے، استغفار کر لے۔ استغفار اور توبہ تو ہماری زبانوں پر ہمیشہ جاری رہنی چاہیے، اس کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے رہنا چاہیے۔ ندامت کا ایک آنسو بڑے سے بڑے گناہوں کی سیاہی کے دھونے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو گناہ کا دھبا ہے کتنا بڑا کیمیکل لا کر ڈالو، دھلنے والا نہیں ہے، صرف ایک آنسو بہہ جائے ندامت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے سارے گناہ کیا کر دیتے، دھو دیتے ہیں۔ گناہ کا دھبا تو ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کیمیکل اس کو دور نہیں کر سکتا، اس کو دور کرنے والا ایک ہی کیمیکل ہے جو ہماری آنکھوں سے نکلتا ہے اور وہ گناہوں کے دھبے کو دھو دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو کالا نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور پھر نیکی کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے۔ جب کسی کا دل کالا ہو جاتا ہے گناہ کرتے 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 تو پھر حق بات اس کے دل میں اترتی نہیں۔ قرآن پاک میں لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ پھر اس کا دل کیسا ہو جاتا ہے، کتنے بھی حق بات کہی جائے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کتنی بھی عبرت کی چیزیں دیکھ لے کوئی عبرت نہیں لے گا، کتنی بھی عبرت کی چیزیں سن لے اس کے دل میں کوئی عبرت نہیں ہوگی۔ اولئک کالانعام، وہ چوپائے اور جانور کی طرح ہو جائیں گے، بلکہ بل ہم اضل، اس سے زیادہ۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، بس اب ایک آخری بات، انسان گناہوں پر معافی مانگتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا رہتا ہے، اتنا بڑا فائدہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا جو انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے، استغفار کو لازم پکڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے چھٹکارا کی راہ بنا دیں گے اور اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچائیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے کسی مولوی صاحب پر مجھے اعتراض کیا، ارے مولانا اتنا سارا خرچ کہاں سے کر دیں، اس کا کون سا کاروبار ہے؟ میں نے کہا تقوی کا، استغفار کا۔ اللہ خود فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ہم ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہوگا، جو استغفار کی کثرت کرتا ہوگا، اللہ اتنا رزق عطا فرمائے گا بے گمان رزق عطا فرمائے گا۔ کثرت استغفار پر روزی کا وعدہ ہے۔ آج روزی میں وسعت ہر ایک کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو، زیادتی ہو، اور اس کے رزق کے اسباب اس کے اندر آسانی ہو، اس کو میسر سے رزق مل جائے۔ اللہ فرماتا استغفروا ربکم، کہ تم استغفار کرو تمہارے رب سے، انہ کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال میں بڑھوتری کرے گا، وَبَنِينَ، تمہیں اولاد دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغات دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں عطا فرمائے گا۔ یہ سارا کس پر اللہ دے گا؟ استغفار پر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو حدیث شریف پڑھی گئی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر مت نکلو، اور وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر رو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ محترم علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، بہت سارے ساتھی آج نئے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری مجلس کا تھوڑا سا نظام میں بتلا دوں آپ لوگوں کو، جیسا کہ جو پوسٹ آپ لوگوں تک پہنچتی اس میں بیان کا وقت لکھا جاتا ہے، پھر 1.25 گھنٹہ 50 منٹ کے آس پاس بیان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مختصر دعا ہوتی ہے، اور دعا کے بعد موسم کے حساب سے کبھی چائے کافی ٹھنڈا وغیرہ، جیسے کہ آج الحمدللہ آپ کے لیے جوس کا نظام کیا ہے، لہٰذا سب ساتھی مجلس کے بعد جوس کی طرف جو ہے وہ یا تو اپنے گھر جانا چاہے تو گھر جا سکتے ہیں، یا آرام کرنے والے ہو تو آرام کریں۔
اسی طریقے سے صبح میں آپ کو اٹھایا جائے گا موسم کے حساب سے، کبھی 3:30 بجے، 4 بجے، 4:15، اس طریقے سے سردی گرمی ہو. پھر اس کے بعد ذکر کی مجلس ہوتی ہے اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد صبح داری سے پہلے آپ اپنے مقام پر جا سکتے ہیں. تو آج کی اسی کے مطابق انشاءاللہ ہماری مجلس ہوگی اور آئندہ بھی آپ خود بھی یہاں تشریف لائے ہیں، پابندی کے ساتھ آتے رہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی ایسی نورانی اور عرفان مجلسوں میں لیتے آئے. ابھی دعا کے بعد سب سے پہلے آپ اپنا بستر لگا لیں گے جو یہاں حضرات سونے والے ہیں وہ، پھر اس کے بعد دسترخوان پر تشریف لے آؤ. صبح 3:20 پر اٹھائیں گے، 4:20 پر ذکر کی مجلس ہوگی اور 4:50 پر انشاءاللہ دعا ہوگی. عائشہ کی زبان سے 30 نکلا ہے، 20. 3:20 کو اٹھایا جائے گا، 4:20 کو ذکر کی مجلس، انشاءاللہ 5:10 کم کو دعا شروع ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا من تدبير الظالمين والكافرين. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عافیت کا، بخشش کا، مغفرت کا معاملہ فرما. اے اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس کو تو پسند فرماتا ہے. اے اللہ تیرے ناراضگی والے اعمال سے پوری حفاظت فرما. مولا کریم ہم تو قدم قدم پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ تو کتنا رحیم ہے، کریم ہے. ہمارے گناہوں کے باوجود یا اللہ تیری جو نعمتیں ہم پر برستی ہے، نعمتیں برستی رہتی ہے. اے اللہ تو ہمیں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے شاکرین بندوں میں اللہ ہمیں تو اللہ شمار فرما دے. اے اللہ اپنے ناشکری کرنے والوں میں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما. اپنی نصرت اور اپنا فضل شامل حال فرما. اے اللہ قدم قدم پر اپنی نصرت، اپنا فضل، اپنی فضل شامل حال فرما. یا الہ العالمین ہمارے سارے کاموں کو آسان فرما. اے اللہ یہاں آیا ہوا جو مجمع ہے، آج جو حدیث شریف پڑھی گئی اس حدیث شریف کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمہارے گھروں کو آباد فرما، ہمارے گھروں کو ویران ہونے سے حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکلے جس سے سامنے والے کے دل کو ٹھیس تکلیف پہنچے، اس سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما. مولا کریم یا الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے لے گیا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لے اور اس مجمع میں آنے والے ہر ایک کے دل کی نیک اور جائز تمنا کو پوری فرما. اے اللہ جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما.
اے اللہ جو کمزور ہے ان کی کمزوری کو دور فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہے ان کی بے روزگاری کو دور فرما، اے اللہ جو بے گھر انہیں گھر عطا فرما، اے اللہ اے اللہ مسلمان جو بے نکاح اے اللہ انہیں نیک اور صالح جوڑا نصیب فرما، جن کے بچے اور بچیاں شادی کی عمر کو پہنچے کو نیک اور صالح جوڑا عطا فرما، اے اللہ جو قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرما، اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ ہماری دعا کو مد اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔